بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے، کن مالوں پر فرض ہے اور ان مالوں کا نصاب کیا ہونا چاہیے۔ مال تجارت میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا یا قیمت خرید کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کب ضروری ہے اور دوران سال مال نصاب سے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر مرد و عورت جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، جب وہ نصاب کا مالک بن جاتا ہے اور مالک نصاب ہونے کے بعد 1 سال گزر جائے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لہٰذا کافر، مجنون، پاگل اور بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں، اگرچہ ان کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو۔ نمبر 2، زکوٰۃ کن مالوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر فرض ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ نمبر 3، اور ان مالوں کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ سونے کا نصاب، جب کسی کی ملکیت میں 7.5 تولہ یا اس سے زائد سونا موجود ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں: جتنا سونا ہے اس کا 40واں حصہ سونے کی صورت میں بطور زکوٰۃ ادا کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی سونا ہے اس کی قیمت لگوائی جائے، جتنی قیمت بنے اس کے 40 حصے کر کے اس میں سے 1 حصہ بطور زکوٰۃ ادا کر دیا جائے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی بھی موجود ہو یا نقدی موجود ہو، چاہے 1-2 روپے ہی کیوں نہ ہوں، یا کچھ مال تجارت ہو، تو اس صورت میں سونے اور ساتھ موجود چاندی یا نقدی یا مال تجارت وغیرہ کی قیمت لگوا کر دیکھا جائے گا کہ ان کی مجموعی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد بنتی ہے تو چاندی کے نصاب کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر کسی کی ملکیت میں 7.5 تولہ سے کم سونا ہو، اس کے علاوہ اس کے پاس چاندی، نقدی، مال تجارت کچھ بھی نہ ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس سونے کا نصاب پورا نہیں ہے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب ہے۔ چاندی کا نصاب یہ ہے کہ جس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، اس پر اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ میں چاندی بھی دی جا سکتی ہے اور اس کی قیمت وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم چاندی ہے مگر ساتھ کچھ نقدی یا مال تجارت یا سونا موجود ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔
اسی طرح نقدی کا نصاب ہے کہ جس شخص کی ملکیت میں اتنی نقد رقم موجود ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت کا نصاب، جس شخص کے کاروبار میں اتنا مال ہو کہ جس کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد ہو تو اس پر بھی کل مال کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سونا جب تک 7.5 تولہ نہ ہو یا چاندی جب تک 52.5 تولہ نہ ہو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ساتھ میں اگرچہ نقدی یا مال تجارت موجود ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات درست نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، ساتھ چاندی، نقدی، مال تجارت بالکل نہ ہو تو اس صورت میں سونے کے وزن کا اعتبار ہوگا۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہو، ساتھ سونا، نقدی، مال تجارت بالکل نہ ہو تو اس صورت میں چاندی کے وزن کا اعتبار ہوگا کہ اگر چاندی 52.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقدی یا چاندی یا مال تجارت موجود ہے تو اس صورت میں ان سب کی قیمت لگوائی جائے گی۔ اگر مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر چاندی 52.5 تولہ سے کم ہے لیکن ساتھ کچھ سونا یا نقدی یا مال تجارت موجود ہو تو ان کی بھی مجموعی قیمت لگوا کر دیکھا جائے گا کہ مجموعی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4، مال تجارت میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا یا قیمت خرید کا؟ تو اس میں سامان تجارت کی زکوٰۃ ان کی قیمت خرید کے اعتبار سے نہیں بلکہ قیمت فروخت کے اعتبار سے ہوگی۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی ادائیگی کب ضروری ہے؟ جس دن انسان نصاب کا مالک بن جائے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس کے پورے 1 سال کے بعد اسی تاریخ میں اگر نصاب کے برابر مال موجود ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلاً 1 رمضان المبارک کو نصاب کا مالک بنا تو آئندہ سال 1 رمضان المبارک کو اگر اس کی ملکیت میں بقدر نصاب یا اس سے زائد موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 6، دوران سال مال نصاب سے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوران سال کسی وقت مال نصاب سے کم ہو جائے لیکن سال مکمل ہونے کی تاریخ کو نصاب پھر سے پورا ہو تو تب بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا سال شروع ہونے کے بعد دوران سال مال بالکل ختم ہو جائے اور کچھ بھی باقی نہ رہے تو اس صورت میں سابقہ تاریخ کالعدم ہو جائے گی۔ اب جب دوبارہ نصاب کے برابر مال آئے گا تو نیا سال اسی تاریخ سے شروع ہوگا۔ یہاں یہ بات ہے کہ مذکورہ اموال میں سے ہر ایک پر علیحدہ سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سال شروع ہونے کے بعد مزید مال ملکیت میں
آتا رہے تو یہ اسی پہلے والی تاریخ کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے، چاہے سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے کچھ مال ملکیت میں آئے تو اگلے دن اس نئے مال سمیت سب کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثلاً یکم رمضان کو سونے کے نصاب کا مالک بنا، 2-3 مہینے کے بعد نقدی کے نصاب کا مالک بن گیا، پھر چاندی اس کی ملکیت میں آ گئی، تو آئندہ سال یکم رمضان المبارک کو سونے، نقدی اور چاندی سب کی اکٹھے قیمت لگوا کر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔